بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین وامام المسلمین، ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی الباب الرابع مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے سلام تمام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مسلسل شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج ہم اپنے 40ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اس موضوع پر اب تک ہماری 39 تقاریر ہو چکی ہیں، اور ان 39 تقاریر میں قبض روح کے مرحلے سے لے کر پل صراط کے مرحلے تک آپ کی خدمت میں چند معروضات مختصراً بیان کی گئی۔ یہ مختصراً کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہر مرحلے پر بہرحال تفصیل میں بات کی جا سکتی ہے اور تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع اتنا قابل پسند نہیں ہے، اتنا پسند نہیں کیا جاتا، اور دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تفصیلاً بات کی جا سکے، لہٰذا مختصراً آپ کی خدمت میں ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ ورنہ آپ کی خدمت میں شاید بیان کیا گیا تھا کہ ایران میں ایک مجتہد نے اس موضوع پر گفتگو کرنا شروع کی تھی، سفر آخرت پر، بلکہ انہوں نے موضوع رکھا تھا منازل الآخرہ، آخرت کی منزلیں، اور انہوں نے تقریباً اس موضوع پر 1000 تقاریر کی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس موضوع پر ابھی مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس موضوع کو یہیں پر ہم روک رہے ہیں۔ تو ہم تو خیر ابھی 40ویں ہی مرحلے پر ہیں، اور مختصراً جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پل صراط کے مرحلے تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی، قبض روح کے مرحلے کو بیان کیا، اس کے بعد قبر کے مرحلے کو بیان کیا گیا، اس کے بعد برزخ کے عالم کو بیان کیا گیا، اور پھر قیامت کے میدان میں کس طریقے سے لوگ لائے جائیں گے، حساب و کتاب کے مرحلے میں کس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے، کس طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہیں گے پالنے والے ہمیں ذلت سے بچا لے، ہمیں تو سیدھا عذاب میں ڈال دے لیکن ہمیں حساب و کتاب کی ذلت سے محفوظ کر لے۔
اس کے بعد پھر اعمال نامہ ہے، اس کے بعد میزان کا مرحلہ ہے، پھر پل صراط کا مرحلہ ہے. تو یہ مختصراً جو ہے وہ چند مراحل آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے. اور اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی جنت اور جہنم کے احوال پر، اور اسی پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کامیاب ترین ہے وہ انسان کہ اگر اپنے آپ کو وہ جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو جائے کسی بھی طریقے سے. دیکھیے دو طریقے کے انسان ہوں گے، یا تو ایک وہ ہوگا کہ جو بالفرض کامیابی کے طور پر دنیا سے گیا، دنیا میں بھی اس کی اچھی زندگی گزری، اس کے بعد قبر میں بھی اچھا رہا سلسلہ، برزخ میں بھی سلسلہ اچھا رہا، قیامت کے میدان میں بھی پہنچا، وہاں پر بھی کامیاب ہو گیا اور جنت میں گیا. یہ تو ہے سعادت ترین افراد، سعادت مند افراد کے جو ہے وہ ہر جگہ انہوں نے کامیابی ہی پائی. لیکن میں ان لوگوں کے لیے کامیابی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو لوگ دنیا میں مصیبتیں جھیلتے رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو قبر میں پریشان رہے، تنگی میں مبتلا رہے اور وہاں پر عذاب جھیلتے رہے، برزخ میں جو ہے وہ سختیوں میں مبتلا رہے، مختلف جو ہے وہ عذاب میں گرفتار رہے، قیامت کے میدان میں جب آئے تو عذاب میں گرفتار رہے اور وہاں پر رسوائی کا سامنا کیا. لیکن جب بات جنت اور جہنم کی آئی تو جہنم سے انہیں آزاد کر دیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا. تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں یہ کامیاب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ انہوں نے ذلت اور رسوائی دیکھی، دنیا سے لے کر عالم برزخ تک اور میدان قیامت تک ذلت کا سامنا کرتے رہے، لیکن آخر میں جہنم سے بچ گئے. ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کامیاب افراد ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور جو نئے افراد ہیں ان کے لیے میں دوبارہ اس روایت کو تکرار کر دیتا ہوں کہ جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں. جہنم ہم فقط اور فقط سرسری طور پر سن لیتے ہیں، ظاہر ہے میں بیان کر رہا ہوں اور میں کوئی معصوم تو ہوں نہیں کہ میری زبان میں اثر ہو اور آپ کے فوراً دل میں بات اترے. اور یقیناً جو افراد ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گناہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں، لہذا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات دل تک نہیں پہنچتی، تو ہم جو ہے وہ فقط اور فقط جہنم کا تذکرہ سن کر گزر گئے. لیکن جو ہے وہ جہنم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی مرحلہ نہیں ہے. ایک روایت فقط اور فقط میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کی تھی کہ جناب جبرائیل جب رسول اللہ کے ساتھ معراج کے سفر میں ساتھ ساتھ تھے اور وہاں پر رسول اللہ نے ایک آواز کو سنا، اور ایک آواز اچانک سے رسول اللہ کے کانوں میں آئی اور زوردار آواز آئی. تو رسول اللہ نے فوراً جبرائیل سے سوال کیا، جبرائیل یہ آواز کیسی ہے عرش الہی پر؟ تو فوراً جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کچھ عرصہ پہلے ہم فرشتوں میں ایک بحث ہو گئی تھی، اور وہ بحث کا موضوع یہ تھا کہ جہنم کا سب سے معمولی عذاب کیا ہے، سب سے چھوٹا اور سب سے ہلکا عذاب. تو ہم فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے اور کسی فرشتے نے کہا وہ عذاب، کسی فرشتے نے کہا فلاں عذاب، کسی فرشتے نے کہا یہ والا عذاب. لیکن جب ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو ہم نے پروردگار عالم سے کہا پالنے والے تو بتا کہ سب سے معمولی عذاب کیا ہے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ وہ فلاں کنواں جو ہے وہ جہنم کا سب سے معمولی عذاب ہے. تو ہم فرشتے اس کے پاس پہنچے اور ہم نے اس کنویں کو جب دیکھا تو وہ کنواں بہت زیادہ گہرا تھا اور مکمل طور پر آگ سے بھرا ہوا تھا. تو ہم فرشتوں نے اس کی گہرائی کو ناپنے کے لیے کتنا گہرا ہے پتہ تو چلے، تو ہم نے ایک پتھر کو پھینکا تھا اس میں. آج وہ پتھر گرا ہے، یا رسول اللہ 70,000 سال بعد یہ پتھر زمین پر پہنچا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جہنم کا معمولی ترین عذاب، بالکل ہلکا عذاب. یعنی جس کی جہنم میں انٹری ہو گئی تو یہاں سے تو گزرنا ہے. صحیح، تو یہ ہے جہنم کا معمولی ترین عذاب، بالکل ہلکا عذاب، جس کو ہم کہتے ہیں سب سے نچلے درجے کا عذاب ہی ہے. تو اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ جو جہنم سے بچ گیا کامیاب ہے. وہ قبر میں بھلے پریشانیوں میں رہا، گناہ سے پاک ہوتا رہا، برزخ میں سختیاں جھیلتا رہا، لیکن بالآخر جب میدان قیامت میں پہنچا اور اسے پروانہ دے دیا گیا کہ جنت میں جاؤ گے، جہنم سے تمہیں آزاد کر دیا گیا، تو یہ کامیاب ہے. تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس دنیا میں جہنم سے آزاد کرائے، اور معصومین علیہ السلام کی یہی تعلیمات ہے. اور آپ دیکھیے کہ جتنی دعائیں ہیں جو ہم اہل بیت علیہ السلام کی پڑھتے ہیں، ان سب کو جب آپ پڑھیں گے تو سب کا ایک کامن مفہوم نکلے گا، ایک مشترک مفہوم نکلے گا، وہ ہے جہنم سے آزادی. پالنے والے جہنم سے آزاد کروا دیں. ابھی ہم رمضان گزار کر بیٹھے، اب آپ غور کیجئے، یہ میں جو ہے وہ مثالیں پہلے دے چکا ہوں. دعائے یا علی یا عظیم، آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من علیہ بفقاک رقبتی من النار، پالنے والے میری گردن جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے. پھر اس کے بعد ہم نے دعائے مجیر پڑھی. دعائے مجیر جب 13، 14، 15 رمضان کو پڑھی تو ہم 282 پروردگار عالم کے نام لیتے رہے، اور ہر بار جو ہے وہ ایک ہی جملہ کہتے رہے، اجرنا من النار یا پالنے والے یہ جہنم سے ہمیں اجازت دے دے اور جہنم سے ہمیں نجات دے دے. اس کے بعد جب ہم نے دعائے جوشن کبیر پڑھی تو ہر فصل کے بعد ایک ہی جملہ کہتے رہے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، پالنے والے جہنم سے آزاد کر دینا. اس کے بعد ہم دعائے کمیل ابھی پڑھ کر بیٹھے، ابھی اس میں جملہ پڑھا، کیا پڑھا؟ یا مولایا اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، پالنے والے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو ان چہروں پر آگ کو مسلط کرے جو سجدے میں تیرے آگے جھک جاتے ہیں، تیری عظمت کے باعث تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیا تو ان چہروں پر آگ کو مسلط کرے گا؟ تجھ سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. اس میں بھی کیا مانگا جا رہا ہے؟ جہنم سے نجات مانگی جا رہی ہے. ابھی ہم جو ہے وہ کچھ عرصے بعد دعائے عرفہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے،
عرفے کا دن آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن کے بارے میں ہے کہ چوتھے امام نے جب کسی کو دیکھا تھا کہ وہ ایک سائل لوگوں سے مانگ رہا تھا تو چوتھے امام نے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر، وائے ہو تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو پروردگار عالم کو چھوڑ کر لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ یہ ہے عرفہ کا دن۔ اس دن امام حسین علیہ السلام کی ہم دعائے عرفہ پڑھتے ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کی نگاہیں گئی خانہ کعبہ پر، مولا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، چہرے پر آنسو روا ہے، اور مولا ایک جملہ کہہ رہے ہیں اس دعائے عرفہ میں، کیا؟ پالنے والے آج کے دن میں نے تجھ سے جتنی چیزیں مانگی، کیا کیا نہیں مانگا، رزق مانگا، اولاد مانگی، اور بڑا گھر مانگ لیا، بڑی گاڑی مانگ لی، سب کچھ مانگ لیا، میرے پالنے والے اگر تو نے سب کچھ عطا کر دیا، ایک چیز نہیں دی تو میرے مالک کیا فائدہ ہے؟ اور اگر میرے مالک تو نے سب کچھ عطا نہ کیا لیکن ایک چیز دے دی تو کیا نقصان ہے؟ وہ چیز کیا تھی؟ آتش جہنم سے نجات۔ آپ سوچئے سب کچھ دے رہا ہے پروردگار عالم، وہ کہہ رہا ہے دنیا بھر کی نعمتیں لے لو، میں تمہارے قدموں میں دنیا بھر کی نعمتیں دے دیتا ہوں، دولت دے دیتا ہوں، گھر دے دیتا ہوں، گاڑی دے دیتا ہوں، سب کچھ دے دیتا ہوں، لیکن آخر میں ایک چیز نہیں دے رہا، آتش جہنم سے نجات۔ مولا نے کہا کیا فائدہ ہے؟ صحیح ہے، یعنی اختتام اچھا نہیں ہوا۔ اور اگر بالفرض یہ کچھ بھی نہ دیا لیکن ایک چیز دے دی، آتش جہنم سے نجات، مولا کہہ رہے کیا نقصان کیا؟ اینڈ تو اچھا ہوا، آخر میں نجات تو مل گئی۔ تو خیر روایت معصومین علیہ السلام میں کہ انسان اپنے آپ کو کسی طریقے سے جہنم سے بچا لے۔ اس دعا کے لیے کہ پروردگار عالم سب کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جب رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا تو رسول اللہ نے کہا کہ جنت اور جہنم کو میرے سامنے پیش کیا گیا، جنت بھی ابھر کر رسول اللہ کے سامنے آئی اور جہنم بھی ابھر کر آئی، اور رسول اللہ نے کہا کہ میں نے جنت کے دروازے دیکھے۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ کتنے؟ 8 دروازے، اور جہنم کے کتنے؟ 7۔ جزاکم اللہ۔ تو جنت کے ہیں 8 دروازے، جہنم کے ہیں 7 دروازے۔ رسول اللہ نے کہا میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پر 4 کلمے لکھے ہوئے، اور یہ 4 کلمے تمہاری پوری دنیا سے بہتر ہے، دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے یہ 4 کلمے۔ اور اب تک ہم جو ہے وہ 3 دروازوں پر بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 3 دروازوں پر کیا کیا لکھا ہوا تھا، اور ہر دروازے پر میں نے آپ کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ ہر دروازے پر لکھا ہے۔ پہلے دروازے پر پھر رسول اللہ نے بتایا کہ آخرت اچھی کرنی ہے تو 4 کام کون سے کرنے، پھر دوسرے دروازے پر دنیا اچھی گزارنی ہے تو 4 کام کون سے کرنے، اور آخری تقریر میں بیان کیا تھا کہ اگر دنیا میں چاہتے ہو صحت مندانہ زندگی گزارو، تمہاری صحت اچھی ہو، ہیلدی لائف گزارو، تو پھر 4 کام کرنے۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سے 4 کام تھے؟ ہاں جزاک اللہ، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو اور کم چلو، ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں، قلت المنام، قلت الطعام، قلت المشی و قلت المنام، کم بولو، کم سو، کم چلو اور کم کھاؤ، یہ 4 چیزیں اگر آ جائیں گی تو تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ کھائے گا تو بھی صحت کو نقصان ہوگا، زیادہ سوئے گا یہ بھی نقصان دہ، ٹھیک ہے، آپ جا کر دیکھیے گا، سرچ کیجیے گا کہ کیا نقصان ہے زیادہ سونے کے، سائنس نے باقاعدہ طور پر نقصانات بتائیں کہ انسان زیادہ سوتا ہے تو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روایت ایک بہرحال ایک اپنی جگہ پر کہ پروردگار عالم نے رسول اللہ نے فرمایا کہ بیکار ترین انسان لگتا ہے اللہ کو جو زیادہ سوتا ہے اور جو زیادہ کھاتا ہے، جس کے بعد ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، تو یہ بیکار ترین انسان ہے۔ تو یہ کم کھاؤ، اگر کم کھاؤ گے تو صحت اچھی رہے گی، زیادہ کھاؤ گے تو صحت کو نقصان ہوگا، زیادہ اگر بولو گے تو یہ بھی نقصان دے۔ وہ کس طریقے سے؟ بالفرض اگر بالفرض کوئی انسان جو ہے وہ بولتا ہی رہے مسلسل، جس کا کام ہی بولنے کا ہو، جیسے ایک استاد ہے یا جو ہے وہ جیسے ایک خطیب ہے جو مسلسل تقاریر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ میں بتا رہا ہوں، دیکھیے یہ اپنی جگہ پر کہ وہ بول کیا رہا ہے، اچھا بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن بالآخر جب بولے گا تو اس کی صحت پر تو اثر ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، بخار ہو جائے گا، گلا خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو دیکھنی پڑے گی۔ اور کم چلو، کم چلنا کیوں ہے؟ اگر بالفرض کھانا اتنا سا کھا رہا ہے اور جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ 20 چکر لگا رہا ہے گراؤنڈ کے، تو ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ اس کی صحت پر اثر ہوگا۔ تو یہ آخری جو ہے وہ ہماری بات ہوئی تھی۔ اب آئیے چوتھا دروازہ، رسول اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْبَابِ الرَّابِعِ، فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت کا جو چوتھا دروازہ ہے مکتوبٌ، اس پر لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ 3 کلمے تو سیم ہی ہیں، یعنی یہ 3 کلمے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو ان تینوں کی گواہی دیتا ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جو محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، اور علی ولی اللہ بھی پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ کس منہ سے جنت میں جائیں گے؟ جن کو گھر پر جو ہے وہ علم لگا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ برا لگتا ہے، یا جس گھر پر یا علی مدد دیکھیں تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ اگر جنت کے دروازے پر ہی یا علی لکھا ہوا دیکھ لیں تو پھر وہ کیسے ہضم کریں گے؟ لہذا جنت میں وہی جائے گا جو 3 گواہیاں دیتا ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا میں نے چوتھے دروازے پر دیکھا کہ لکھا ہوا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر۔ بس یہ آج چوتھے دروازے پر بات ہوگی انشاءاللہ، پھر باقی اگلی تقریر میں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، رسول اللہ نے فرمایا کہ دروازے پر لکھا تھا جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے،
یعنی ایسا انسان کون ہے؟ مسلمان ہے، صحیح ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، روز قیامت یعنی پروردگار عالم نے ایک دن مہیا کیا ہوا ہے، ایک دن مقرر کیا ہوا ہے حساب و کتاب کا، اس پر بھی یقین ہے۔ فرمایا جو کوئی بھی ان دونوں باتوں پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا، اس دروازے پر لکھا ہوا تھا۔ یعنی اگر اپنے آپ کو کوئی انسان مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں دائرہ اسلام میں ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کا اکرام کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں کہ اگر کوئی مہمان کا اکرام کرے یعنی اس سے عزت سے پیش آئے تو اس کا اجر کیا ہے۔ رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد علی محمد، فرمایا من اکرم الضیفہ، فرمایا جو کوئی بھی مہمان کا اکرام کرے فقد اکرم 70 نبیہ، فرمایا ایسا ہی ہے جیسے اس نے 70 نبیوں کا احترام کیا ہے۔ ایک مہمان کا احترام کرے، ایسا ہے 70 نبیوں کا وہ احترام بجا لا رہا ہے۔ مہمان پر 1 درہم خرچ کر دے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے 1,00,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے، 1,00,000 دینار پروردگار عالم کی راہ میں قربان کر رہا ہے اگر صرف 1 درہم مہمان پر وہ خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی میں ساتھ میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ توفیق پروردگار عالم ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، یہ بعض لوگوں کو عطا ہوتی ہے توفیق مہمان کا اکرام کرنا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اگر بالفرض جو ہے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر پر مہمان آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یار بتائے بغیر آ گئے یار، اب تو بن بلائے مہمان ہیں یہ تو، صحیح ہے، یا جو ہے وہ کب جائیں گے اور 2 دن سے ہمارے گھر پر ٹھہرے ہوئے، بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ مہمان کا اکرام کرنا پروردگار عالم ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، بعض لوگ ایسے چنندہ ہوتے ہیں جن کو عطا ہوتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اذا اراد اللہ خیرا بقومہ، فرمایا جب اللہ کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، کس چیز کا؟ خیر کا ارادہ، جب اللہ نیکی چاہتا ہے اس کے ساتھ، بھلا چاہتا ہے کسی قوم کے ساتھ، اہدا لہم ہدیہ، تو پروردگار عالم اس قوم کو ایک ہدیہ دے دیتا ہے، ایک تحفہ دیتا ہے، اس کی طرف ایک تحفہ بیچتا ہے۔ تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ وہ تحفہ کیا ہے جو اللہ قوم کو دیتا ہے جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے؟ فرمایا الضیف، فرمایا مہمان۔ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو انہیں مہمان جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اب جو ہے وہ ہم یہی سوچنے لگے کہ بالفرض مہمان گھر پر آئے گا تو خرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں ہمارا بھلا کہاں ہو رہا ہے؟ اب جو ہے وہ ہمیں جانا پڑے گا اور جو ہے وہ بالفرض راشن لانا پڑے گا، ان کے لیے جو ہے وہ انتظام کرنا پڑے گا، تو یہ تو ہمارے جیب سے پیسے جا رہے ہیں، اور پروردگار عالم کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ تو صحابہ کے ذہن میں بھی یقیناً یہی سوال تھا، تو رسول اللہ نے فوراً فرمایا الضیف، فرمایا یہ جو مہمان ہے نا، فرمایا یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہدیہ ہے۔ کیوں ہدیہ ہے؟ سنیے وجہ، فرمایا تنزل الرزق، فرمایا جب یہ آتا ہے تو اپنے ساتھ رزق لے کر آتا ہے، گھر میں رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بعض لوگ شکایتیں کرتے ہیں مولانا صاحب رزق میں تنگی ہو گئی بڑی، ٹھیک ہے، مہمان کو بھگا دینے سے رزق جو ہے وہ نہیں آتا، مہمان کو بلانے سے رزق آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا تنزل الرزق، فرمایا یہ مہمان ہدیہ کیوں ہے؟ فرمایا ہدیہ اس لیے آئے گا تو رزق لے کر آئے گا۔ اگلی بات سنیے، یرتحل بذنوب اہل البیت، اور جائے گا تو جتنے گھر میں رہتے ہیں افراد سب کے گناہوں کو لے کر جائے گا، سب کے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اب ہدیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آ رہا ہے تو رزق لے کر آ رہا ہے، جا رہا ہے تو گناہوں کو لیتے ہوئے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے ہدیہ پروردگار عالم کی طرف سے کہ مہمان کو بلاؤ گھر میں، مہمان جب آئے گا تو رزق اپنے ساتھ لے کر آئے گا، تمہارے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اچھا یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یاد رکھیے گا رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، اس جو ہے وہ خوش فہمی میں نہ رہے انسان کہ رزق سے مراد صرف پیسہ ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اگلے جمعرات میرا گریبان پکڑ لیں، مولانا صاحب ہم نے مسلسل 1 ہفتہ مہمانوں کو بلایا، ہمیں تو کوئی جو ہے وہ نہیں ملا پیسہ ویسا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ میں پہلے ہی بتا دوں، رزق جو ہے وہ اس کی کئی قسمیں، صحیح، کئی قسمیں رزق کی۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے رزق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی عمر میں اضافہ ہو گیا، یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے رزق ہے۔ بیٹھے بٹھائے زیارت امام حسین علیہ السلام کا موقع مل گیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ حج کا ارادہ نہیں تھا، اچانک سے حج کا ارادہ بن گیا، اسباب مہیا ہو گئے، وسائل مہیا ہو گئے، یہ پروردگار عالم نے رزق عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کئی چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے رزق میں شمار ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں، مولا نے فرمایا الرزق رزقان، فرمایا رزق کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ رزق ہے جسے تم طلب کرتے ہو، ایک وہ رزق ہے جسے جو تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر جو ہے وہ پروردگار عالم نے سب کا رزق مقرر کیا ہوا ہے اور جو ہے وہ انسان کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن مولانا نے فرمایا یاد رکھنا رزق کی 2 قسمیں، ایک وہ رزق ہے جسے تم تلاش کرتے ہو، ایک وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرتا ہے۔ جو تمہیں تلاش کرتا ہے وہ تو سب کو ملنا ہے،
فرمایا وہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ سب کو ملنے والا ہے. فرمایا لیکن جسے تم تلاش کرتے ہو، فرمایا یہ اللہ کے عدل کے مطابق ملے گا، جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنا ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ رزق کی کئی قسمیں، رزق مادی بھی ہوتا ہے، رزق معنوی بھی ہوتا ہے. رزق مادی یہ ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں، یہ دولت آتی ہے، یہ رزق مادی ہے. گاڑی مل گئی، یہ رزق مادی ہے. رزق معنوی بھی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام، والدین کا سایہ سر پر سلامت رہنا، حج کی جو ہے وہ سعادت نصیب ہو جانا، یہ ساری رزق کی قسمیں. لہذا فرمایا کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ رزق لے کر آتا ہے، اور جب گھر سے جاتا ہے تو گناہوں کو لے کر جاتا ہے. بعض روایتوں کے مطابق پریشانیاں اور بلائیں جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بڑھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بعد سب سے افضل نبی ہے ہمارے. ٹھیک ہے، اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، ان میں جناب ابراہیم کا بھی نام ہے، لیکن سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ہے رسول اللہ کا، خاتم النبیین کا. لیکن اس کے بعد جو شیخ الانبیاء ہے وہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. جو سب سے بزرگ نبی ہے ہمارے نبی کے بعد وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. ان کو پروردگار عالم نے کئی عہدے عطا کیے. ٹھیک ہے، پروردگار عالم کے عبد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے. یعنی جناب ابراہیم امام بھی ہے، لیکن ایک اور عہدہ عطا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، وہ ہے خلیل خدا. صحیح ہے، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست، اللہ کا دوست ہے. ٹھیک ہے، ہمارے رسول بھی اللہ کے دوست ہیں، لیکن انہیں کہتے ہیں حبیب خدا. اور جناب ابراہیم بھی دوست ہیں، انہیں کہتے ہیں خلیل خدا. خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو خود چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، حبیب وہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حبیب مجھ سے بات کرے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوست دونوں ہیں، لیکن دونوں کی دوستی میں فرق پایا جاتا ہے. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام یہ جو خلیل خدا بن گئے، یہ کیسے بن گئے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. اب ایک روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم جو خلیل خدا بنے وہ اس وجہ سے کہ وہ محمد و آل محمد پر بہت زیادہ درود بھیجا کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور روایت میں وجہ فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام راتوں کو کھڑے ہو کر پروردگار عالم سے مناجات کیا کرتے تھے، نماز شب کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. یہ دوسری وجہ کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. اور تیسری وجہ کہ کیوں خلیل خدا ہے، فرمایا کہ دسترخوان پر ہمیشہ اپنے ساتھ مہمان کو بٹھاتے تھے. صحیح ہے، روایت کے جملے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے اگر گھر میں ان کے مہمان نہیں ہوتا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے، مہمان تلاش کر کے لے کے آتے تھے، اسے دسترخوان پر بٹھاتے تھے، پھر کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور روایت بھی ہے بڑی مشہور و معروف کہ ایک مہمان کو لے آئے اور وہ کافر تھا. صحیح ہے، جب اسے لائے بٹھایا تو کہا کہو بسم اللہ، تو اس نے کہا کہ نہیں بسم اللہ تو نہیں کہوں گا، میں اللہ پر ایمان تو نہیں رکھتا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ بسم اللہ کہو. جب اس نے نہیں کہا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ ایک جملہ کہا کہ میں اپنے ساتھ انہی کو شامل کرتا ہوں جو پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. تو اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا، فرمایا ابراہیم، فرمایا عرصے تک اس نے ہمارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم اسے کھانا کھلا رہے تھے، تم نے اسے کیوں اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر المؤمنین کے بارے میں روایت، بعض روایتیں کہتے ہیں مولا غمگین تھے، بعض روایتیں کہتی ہیں مولا بیمار تھے. پوچھا گیا کہ مولا بیمار کیوں ہیں، غمگین کیوں ہیں آپ؟ فرمایا 7 دن ہو گئے گھر میں ابھی تک کوئی مہمان نہیں آیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے مولا بیمار ہو گئے. تو یہ خیر جو ہے وہ مہمان کا تصور اس زمانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ عظیم سمجھا جاتا تھا. اب تو جو ہے وہ خیر جو ہے وہ ویسا اکرام نہیں رہا جیسے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، یا بلکہ اس زمانے سے کا کمپیئر کرنا جیسے ہمارے بزرگوں کے دور میں ہوتا تھا ویسا جو ہے وہ اب اکرام نہیں رہا. لیکن خیر یہ جو میں نے مہمان کا بتایا ہے یہ اکرام تو کرنا ہے، لیکن میں ایک بات بیان کر چکا ہوں پہلے، مہمان کو گھر میں بلائیے لیکن حرام کام سے پرہیز کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، پتہ چلے مہمان کو بلا رہے ہیں لیکن جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر دیا جس سے مہمان کو نیچا دکھایا گیا. بالفرض اس نے بھی پہلے بلایا تھا، اس نے ایک ڈش رکھی تھی، آپ نے اس کے سامنے 15 ڈشیں رکھی. کیوں؟ تاکہ اس کو بتایا جائے کہ ہم جو ہے وہ اتنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اسراف کر دیا. صحیح ہے، جتنا اسٹینڈرڈ تھا اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ نے دسترخوان پر لگا دیا، یہ اسراف میں شمار ہو جائے گا. اسی طریقے سے کیا بات ہے آپ کی، مکس گیدرنگ. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ عام ہے. ٹھیک ہے، عمومی بات ہے، نارمل بات ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر جو ہے وہ بالفرض گھر پر مہمان کو بلایا جا رہا ہے تو سارے جو ہے وہ فیملی، وہ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پر کہ آپ کے فیملی ٹرمز ہوں، جتنے اچھے تعلقات ہوں، سارے اپنی جگہ پر، اسلام اپنی جگہ پر. صحیح، یہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ لے کر چلا کرے. آپ کے جتنے اچھے تعلقات ہو، آپ کے بزنس ریلیشن ہو، آپ کے فیملی ٹرمز ہو، ان کے بچے آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو، ان کی بیوی آپ کی بیویوں کے ساتھ بیٹھتی ہو، آپ جو ہے وہ آپس میں سب ملتے جلتے ہو، سب اپنی جگہ پر. لیکن اسلام اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اسلام.
ٹھیک ہے, جو منع کیا ہے وہ منع کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی رعایت انسان کو نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ آپ بالفرض پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے گھر پر مہمان بلائیں, لیکن جو ہے وہ ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سارے کھائیں گے, ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ آپس میں نامحرم مذاق بھی کر رہے ہیں, آپس میں تفریح بھی ہو رہی ہے, آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مذاق بھی کیا جا رہا ہے, حرام ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا تھا, ایک نیک کام کرنے چلے تھے, 10 حرام کام کر کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے وہ شریعت نے مذمت کی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد علی محمد. پہلی چیز ہو گئی, فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کس کا اکرام کرے؟ مہمان کا. فلیکرم ضیفہ, مہمان کا اکرام کرے. اب دوسری بات فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, فلیکرم جارہ, اسے چاہیے کہ پڑوسی کا اکرام کرے. صحیح ہے, پڑوسی کا احترام کرے. اس کی بھی بڑی اہمیت ہے شریعت میں. آپ کے سامنے وصیت جب پڑھی تھی مولا کی, تو اس میں 6 جملے پڑھے تھے میں نے, جس میں مولا نے شروع میں اللہ اللہ کا لفظ استعمال کیا تھا. اس میں ایک کیا تھا؟ اللہ اللہ فی الجیران, فرمایا خبردار خبردار اللہ سے ڈرتے رہو پڑوسیوں کے معاملے میں. اور پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ ہمیں اتنی تاکید کرتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں, اتنا بتاتے تھے حتی ظننا, مولا کہہ رہے ہیں ہمیں گمان ہونے لگا, انہو سیورثہم, ہمیں ایسا لگنے لگا کہ کہیں رسول اللہ ہمارے میراث میں ان کا حصہ قرار نہ دے, کہ اگر تم میں سے کوئی چلے جائے کہ تو جو ہے وہ بالفرض بہن کا حصہ ہے, بھائی کا حصہ ہے, اولاد کا حصہ ہے, ماں باپ کا حصہ ہے, ایک حصہ پڑوسی کو بھی دینا. اتنا جو ہے وہ رسول اللہ نے تاکید کی کہ ہمیں گمان گزرنے لگا کہ کہیں رسول اللہ ان کا بھی حصہ نہ قرار دے. مولانا صاحب ہم جو ہے وہ پڑوس میں رہتے ہیں, بنتی نہیں ہے آپس میں, نہ وہ ہم سے رکھتے ہیں نہ ہم جو ہے وہ ان سے رکھتے ہیں اتنا, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر, ایک آدھ بات پر جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی, اب جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. دیکھیے جو بھی ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, اگر بالفرض پڑوسی جو ہے وہ مومن ہے تو صاحب ایمان ہونے کے نظر سے آپ احترام کر لیں, ٹھیک ہے, کافر تو نہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. 4 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اگر سامنے والا کافر ہو پھر بھی رعایت نہیں ہے, ٹھیک ہے. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور روایت کی جو ہے وہ نظر میں بات کر رہا ہوں. 4 افراد ایسے ہیں کہ اگر سامنے والے کافر ہیں ان میں بھی رعایت آپ کو نہیں ملے گی. کون کون؟ پہلا, رسول اللہ نے فرمایا یا علی اکرم الجار, فرمایا اے علی پڑوسی کا اکرام کرو ولو کان کافرا, چاہے پڑوسی کافر ہی کیوں نہ ہو. صحیح ہے, ایک. دوسرا یا علی اکرم الضیف ولو کان کافرا, فرمایا اے علی مہمان کا اکرام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. 2 یا علی اطع الوالدین وان کافرین, فرمایا اے علی والدین کی اطاعت کرو اگرچہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو, تب بھی اطاعت لازمی, ٹھیک ہے. اگر یہ کوئی کہے میرے والدین مشرک ہیں, میں الگ مذہب پر ہوں, میں اسلام پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہوں, لیکن میرے والدین جو ہے وہ بت پرست ہیں بالفرض, ٹھیک ہے, تو کیا ان کا اکرام لازم نہیں ہے؟ نہیں, اطاعت پھر بھی کرنی ہے. ہاں اطاعت صرف کس معاملے میں نہیں کرنی؟ صرف اس معاملے میں نہیں کرنی جب وہ معصیت خدا کا حکم دے. اگر وہ کہیں یہ بت کے آگے سجدہ کرو, اب یہاں پر جو ہے وہ اطاعت نہیں ہوگی. اگر وہ کہیں نماز نہ پڑھو, اب یہاں پر اطاعت نہیں ہوگی. اگر وہ کہیں روزہ نہ رکھو, یہاں پر اطاعت نہیں ہوگی. لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ اطاعت کا حکم دیتے ہیں تو چاہے وہ کافر ہو, کہا اطاعت کرو. اور آخری بات, ولا ترد السائل وان کان کافرا, فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس مانگنے والا ہے نا, سائل سوال کرنے والا, تو اسے دے دو, اسے خالی ہاتھ نہ پلٹاؤ, وان کان کافرا, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ 4 وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان کو کوئی رعایت نہیں ملتی اگر سامنے والا کافر بھی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی رعایت نہیں ملے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ کے سامنے ایک آدھ 2 حدیثیں رکھتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیے عموماً ویسے تو دیکھیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ رشتہ داروں کو انسان جو ہے وہ اتنی قربت نہ بنائے, ایک جو ہے وہ دوری بنا کر رکھے, ٹھیک ہے, ایک دوری ہو جو ہے وہ, تاکہ جو ہے وہ محبت قائم رہے. جتنا قریب ہوں گے شروع میں جو ہے وہ محبت قائم رہے گی, لیکن بعد میں جو ہے وہ تلخ کلامی بالفرض ہو ہی جائے گی, ٹھیک ہے. اب یہ جو پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو, کافر ہو, رشتہ دار ہو, مومن ہو, جیسا بھی ہو, اس سے اگر تلخ کلامی ہو رہی ہے تو اب جو ہے وہ اس کا عذاب سنیے کہ رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا. رسول اللہ سے پوچھا گیا, اور 2 ٹوک بات ہے, کوئی اس میں جو ہے وہ 2 رائے نہیں. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک خاتون ہے اور وہ خاتون نمازیں پڑھتی ہے, صحیح ہے, اور نمازیں معمولی نمازیں نہیں, یعنی واجب نمازوں کا خیال نہیں رکھتی. یا رسول اللہ رات بھر جاگ کر پوری عبادت کرتی ہے, مکمل نمازیں ہی پڑھتی رہتی ہے. اور فرمایا یا رسول اللہ دن بھر روزہ رکھتی ہے, روزے کی حالت میں رہتی ہے. تیسری بات, یا رسول اللہ لوگوں کے ساتھ نیکی بھی کرتی ہے, یعنی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے تو ان کے ساتھ نیکی بھی کرتی ہے, مدد بھی کرتی ہے. لیکن یا رسول اللہ زبان کی اچھی نہیں ہے, زبان اس کی خراب ہے, جب پڑوسی سے بات کرنی ہوتی ہے تو بد اخلاقی سے پیش آتی ہے اور بد زبانی کر دیتی ہے, برے طریقے سے پیش آتی ہے. رسول اللہ نے کہا عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جہنم میں جائے گی, ٹھیک ہے. 2 ٹوک فیصلہ.
اب فوراً رسول اللہ سے سوال بدلا گیا اور پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو صرف واجب نمازیں پڑھتی ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھتی, کوئی مستحب عبادت نہیں کرتی. یا رسول اللہ صرف ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے, اس کے علاوہ پورے سال میں کبھی روزہ نہیں رکھتی, لیکن یا رسول اللہ زبان اچھی ہے, پڑوسیوں کو کبھی اذیت نہیں دیتی. رسول اللہ نے کہا جنت میں جائے گی. ٹھیک ہے, دو ٹوک فیصلہ, چاہے جتنی عبادتیں کر لے, کچھ بھی کر لے, زبان اچھی نہیں ہے اگر پڑوسی کے ساتھ, کہا کہ جہنم میں. لیکن اگر جو ہے وہ بالفرض فرض عبادتیں بھی کر رہا ہے کوئی انسان, لیکن اگر زبان اچھی ہے, آس پڑوس سے جو ہے وہ میل ملاپ رکھ رہا ہے, اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے, فرمایا یہ اہل جنت میں سے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم سب کو بچائے کہ اگر اس کو کوئی برا پڑوسی مل جائے. صحیح ہے, یہ انسان کو خود چننا ہوتا ہے. دیکھیے جیسے جو ہے وہ انسان بیٹی کے معاملے میں دیکھتا ہے نا کہ جو ہے وہ خاندان اچھا ہونا چاہیے, ویسے ہی روایت میں ہے کہ اگر کہیں پر گھر لے رہے ہو تو فقط جو ہے وہ اندر گھر جا کر ہاں بھائی یہ کمرہ بڑا ہے, یہ جو ہے وہ ایسا ہے, یہ فقط نہ دیکھو, آس پڑوس دیکھو. صحیح ہے, پڑوسی کو خود انتخاب کرو, خود چنو. اچھے پڑوسیوں کا انتخاب کرو گے تو جو ہے وہ تمہاری عاقبت بخیر ہوگی. صحیح ہے, یہ تمہیں خود چننا ہے اور خود تمہیں جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے. 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد علیہ, 11ویں امام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمر توڑ دیتی ہے انسان کی. ان میں سے ایک چیز بیان فرمائی مولانا نے کہا برا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو انسان کی کمر توڑ دیتا ہے. اب برا پڑوسی کون ہے؟ مولانا اگلا فوراً جملہ فرمایا ان رأى حسنۃ فاخفاها, فرمایا اگر کوئی وہ پڑوسی میں نیکی دیکھتا ہے نا تو اس کو چھپا لیتا ہے. اچھا کام دیکھے گا تو اس کو چھپا لے گا. یہ برا پڑوسی بتا رہے مولا, اچھا کام دیکھے گا, اس کی اچھائی دیکھے گا, اس کی نیکی دیکھے گا, چھپا لو. لیکن وَإِن رَأَى سَيِّئَةً, جہاں برائی دیکھی فرمایا فَإِفْشَاهَا, فرمایا فوراً پھیلائے گا. ٹھیک ہے, فلاں نے جو ہے وہ ایسا برا کام کر دیا. ٹھیک ہے, یہ زمانے کی عادت ہوتی ہے. یہ صرف پڑوسی کے معاملے میں نہیں, ہر جگہ, دوستوں کے معاملے میں یا جو ہے وہ دیگر معاملات میں, رشتہ داروں میں. بعض انسانوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ اچھائی کو چھپائیں گے, اچھائی نہیں بتائیں گے, لیکن برے کام جو ہے وہ کھل کر بتائیں گے. فلاں صاحب نے جو ہے وہ ایسا کر دیا, فلاں صاحب جو ہے وہ گالی دے رہے تھے, فلاں صاحب ایسا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ روایت کے مفاہیم یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ برے انسان میں سے بھی اچھائی تلاش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو حواری جو ہے وہ جناب عیسیٰ کے حواریوں کو صحابی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو صحابی ہے ان کو حواری کہا جاتا ہے. تو دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ گدھا مرا ہوا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو جتنے وہ صحابی تھے اور جتنے حواری تھے وہ سارے جو ہے وہ گدھے کو دیکھ کر اپنے جو ہے وہ ناک پر ہاتھ کرنے لگے, کیونکہ اس کو مرے ہوئے 2-3 دن ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, جب سب ناک پر ہاتھ رکھنے لگے, جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا گوشہ نکالا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو سارا زمانہ ایک برائی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا تھا کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اچھائی کی طرف اشارہ کیا, کہا اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں اور کتنے اچھے دانت ہیں. صحیح ہے, تو انسان جو ہے وہ ہر جگہ یہ نہ کرے کہ اس کے مائنس پوائنٹس, نیگیٹو پوائنٹس ڈھونڈتے رہو, اس کا جو ہے وہ نقصان ہو جائے کسی طریقے سے. دوسرے اچھی چیزیں کئی جو ہے وہ انسان میں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, انسان تلاش کرے تو مل جاتی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باوا سے بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. خیر, یہیں پر روکتے بات کو, 2 چیزیں ہو گئی. فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, پہلی چیز کیا بیان فرمائی, کس کا اکرام کرے, مہمان کا, اور دوسرا کس کا اکرام کرے, پڑوسی کا. کس کا اکرام کرے, پڑوسی کا. ٹھیک ہے, اب تیسری بات فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, فرمایا جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, فلیکرم والدیہ, فرمایا اسے چاہیے کس کا اکرام کرے, والدین کا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں یار مل کر, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اب دیکھیے والدین کا جو ہے وہ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کہ پروردگار عالم جہاں قرآن میں اپنا حکم دیتا ہے وہاں ساتھ میں والدین کا حکم دیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. سوال, احسان کسے کہتے ہیں, یہ احسان کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے. اردو زبان میں احسان کس کو کہتے ہیں, کسی کی مدد کر دی, کسی کو جو ہے وہ پیسے دے دیے, اس کو کہتے ہیں احسان. عربی زبان میں احسان اس کو نہیں کہتے. عربی زبان میں احسان کہتے ہیں نیکی کو, کوئی بھی نیکی ہو اسے کہتے ہیں احسان. بلکہ اس سے بڑھ کر جملہ کہوں, علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اگر والدین کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ آپ سے طلب نہ کریں, آپ پورا کر دیں, یعنی ان کے طلب کرنے سے پہلے آپ نے وہ ضرورت پوری کر دی, تو کہا یہ نیکی ہے. لیکن اگر انہوں نے مانگا اور پھر آپ نے ضرورت پوری کی, کہا تو یہ احسان نہیں ہے, اس کو نیکی نہیں کہا جائے گا. یہ تو والدین نے آپ کو کہا ہے پھر آپ نے پورا کیا ہے, اب یہ نیکی نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں جو ثواب ہے وہ ملے گا, لیکن جو قرآن نے کہا احسان کرنا, جو احسان کا مفہوم ہے اس میں وہی آئے گا کہ والدین کے مانگے بغیر آپ ان کی ضرورت پورا کر دیں, اس کو کہتے ہیں احسان. ٹھیک ہے, تو اب جہاں قرآن میں پروردگار عالم نے اپنی عبادت کا حکم دیا
वहीं परवरदिगार आलम ने वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ नेकी करो, उनके साथ अच्छे से पेश आओ। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक दो रिवायतें बयान करता हूँ। रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, मन नज़र वालिदैहि नज़रत रहीमतिन, फरमाया जो कोई अपने वालिदैन की तरफ नज़र करे, लेकिन नज़र कैसे करे? शफकत भरी निगाहों से, अच्छे से देखे खाली वालिदैन को, क्या होगा? फरमाया कुतिबत लहू हिज्जतुम मकबूला, फरमाया परवरदिगार आलम उसको एक हज मकबूल का सवाब अता करेगा। एक दफ़ा खाली वालिदैन को प्यार से देख लो, ठीक है, शफकत भरी निगाहों से देखो, और इसमें ज़िंदगी की भी कहते हैं, ये भी हदीस है कि वालिदैन की कब्र पर चले गए ज़ियारत करने के लिए तो भी अल्लाह एक हज का सवाब अता करेगा। ठीक है, एक हज मकबूल का, देखिए रसूलुल्लाह ये भी कह सकते थे एक हज का सवाब मिलेगा, लेकिन कहा एक हज मकबूल का, ऐसा हज जो कबूल हो चुका है। अभी आजकल हज का सीजन चल रहा है, लोग जो है वो अभी मक्का की तरफ जो है वो रवां दवाएं मक्का की तरफ जा रहे हैं, फ्लाइटें पकड़ रहे हैं। परवरदिगार आलम सबका हज कबूल फरमाए, लेकिन याद रखिएगा इनके हज के कबूल होने की कोई गारंटी नहीं है, ये याद रखिएगा। रसूलुल्लाह ने इनके हज की कोई गारंटी नहीं दी है कि ये बिलफर्ज जो है वो 20 लाख रुपए खर्च करके गए तो अब ये जो है वो इनका हज कबूल हो जाएगा, नहीं, गारंटी नहीं है, जमानत नहीं है। हाँ, कबूल हो गया तो हो गया, परवरदिगार आलम का करम, लेकिन वालिदैन की तरफ निगाह कर दी तो हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो मैंने कहा कि जितने पैसे भी लगा कर जाओ ज़रूरी नहीं कबूल हो जाए, हदीस रखता हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत के 3 गिरोह बन जाएंगे। एक वो होंगे कि जो हज पर जाएंगे लेकिन तिजारत की खातिर, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए। एक वो होंगे जो हज पर जाएंगे लेकिन तफरी की खातिर, ज़रा देख कर आए मक्का मदीना में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, ज़रा देख कर आते हैं वहाँ पर, सही है, ये दूसरे किस्म के लोग। और तीसरे किस्म के लोग होंगे जो हज पर जाएंगे इबादत की खातिर, सही है, इनका हज कबूल होगा। बाकी अगर कोई और नीयत लेकर गया तो फिर इनका हज जो है वो कबूल नहीं होने वाला। तो ये जो इंसान इतना पैसा खर्च करके जा रहा है, अगरचे वाजिब है, जाना है ज़रूरी, लेकिन इसकी कोई कबूल होने की गारंटी नहीं दी रसूलुल्लाह ने। लेकिन वालिदैन की तरफ अगर प्यार से देख लें तो रसूलुल्लाह ने गारंटी दी, हाँ हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अब सहाबी ने पूछ लिया, या रसूलुल्लाह अगर कोई दिन में वालिदैन की तरफ 100 मरतबा देखे तब भी मिलेगा ये सवाब? तो रसूलुल्लाह ने अजीब जुमला कहा, तुमने क्या परवरदिगार आलम को बखील समझा हुआ है? क्या उसका खजाना महदूद है? परवरदिगार आलम फरमाया कि दिन में जितनी मरतबा वालिदैन की तरफ शफकत से देखते जाओ, अल्लाह उतने हज मकबूल तुम्हारे नामा अमाल में लिखता चला जाएगा। एक दफ़ा सलवात पढ़े मिलकर बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ए मोहम्मद। फरमाया और अगर गजब की निगाह से देख ले, फरमाया वमन नज़र वालिदैहि माक़तिन, फरमाया गजब की निगाह से देख ले, गुस्से से। आगे जुमला कहूँ, वहुमा ज़ालिमाने, चाहे उन दोनों ने आप पर जुल्म ही क्यों ना किया हो, ठीक है, जैसा भी जुल्म कर दिया हो, लेकिन फिर भी इंसान गजब की निगाह से देख ले, लम यकबलिल्लाहु सलाता, अल्लाह उसकी कोई नमाज कबूल नहीं करेगा। सारी नमाज़ें गई, जितनी रात भर इंसान इबादत खड़े होकर करता रहे, एक दफ़ा गुस्से से देख लिया, सारी इबादतें परवरदिगार आलम ने मुंह पर मार दी। ठीक है, रिवायत के जुमले हैं कि जन्नत में अंबिया के बाद दर्जे में वो लोग होंगे जो अपने वालिदैन का इकराम करते हैं, सही है, सबसे ऊपर अंबिया मुरसलीन जो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के ख़ास बंदे, उनके बाद जो दर्जा है वो किसका है? जो वालिदैन के मुती हैं, वालिदैन के फरमाबरदार हैं। बल्कि इससे बढ़कर जुमला कहता हूँ, वालिदैन की अगर दुआ साथ हो जाए तो इंसान नबियों का भी रफ़ीक हो जाता है, नबियों के साथ हो जाएगा। मशहूर व मारूफ रिवायत है ना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की, ठीक है, ये बच्चों के लिए अर्ज़ कर देता हूँ, कितनी मशहूर रिवायत है, कितनी जो है वो बार हमने सुनी है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल कर लिया, पालने वाले जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है? पालने वाले पड़ोसी बता दे, फलां कसाब, जाओ फलां कसाई। अच्छा देखिए, इससे ये भी बात समझ में आ गई, ज़रूरी नहीं कि इंसान जो है वो बहुत बड़ा कोई पाथरो होना चाहिए तो ही जो है वो जन्नत में बड़े नबी का कोई जो है वो पड़ोसी बनेगा। एक कसाई है, एक गोश्त बेचने वाला है, पेशे से अल्लाह को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, चाहे जितना बड़ा IAS हो, चाहे जितना बड़ा बैंक मैनेजर हो, चाहे जितना बड़ा भी जो है वो कोई बॉस हो, कोई सेठ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह को। अल्लाह दिल देखता है, दिल साफ है या नहीं है, हलाल कमा रहा है या नहीं कमा रहा। गोश्त बेचता है, कहा वो फला तुम्हारा पड़ोसी है। अब जनाब मूसा ने कहा जरा देखें तो सही क्या काम करता है ऐसा। आए, दिन भर खड़े रहे उसके पास, देखते रहे कि बस नाप तोल से जो है वो ईमानदारी से काम कर रहा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो सब करते हैं, दूसरे भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, इसको क्यों पड़ोसी बना दिया गया? तो फौरन जो है वो कहा कि अपना जो है वो मेहमान बनाओगे? तो उसने कहा मेहमान यानी हबीब खुदा, मेहमान यानी अल्लाह का दोस्त, बिल्कुल बनाएंगे, चलिए हमारे घर पर, लेकर चले घर पर। जैसे ही घर पर चले, अब खाना वाना रखा, लेकिन जो है वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा उसने एक गठरी को उतारा, दीवार पर टांगा हुआ था, उसको उतारा। अब जब उसको उतारा तो देखा उसमें उसकी बूढ़ी माँ थी, सही है, और उसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसने अपनी वालदा के कपड़े तब्दील करवाए, उनको नहलाया, उनको धुलाया, और उसके बाद उनको अपने हाथों से लुकमा खिलाया। लेकिन लुकमा किस तरीके से खिलाता है? क्योंकि वालदा के दांत नहीं है, लिहाजा अपने हाथों से और कभी अपने दांतों से नरम करता है, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी वालदा के मुंह में गिज़ा को रखता है। उसके बाद जब मुकम्मल तैयार कर लिया और वालदा को नहला लिया, अब जो है वो दोबारा उस गठरी में रखा और दोबारा टांग दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौन है? कहा ये मेरी वालदा है। कहा तो इसे तुमने टांग क्यों दिया?
کہا یا نبی خدا رزق کمانا پروردگار عالم نے فرض کیا ہوا ہے، اگر نہ جاؤں کمانے کے لیے تو مجھے گزر بسر نہیں ہوگا میرا، اور میں اپنی والدہ کی کیسے خدمت کروں گا، لہذا میں ٹانگ کر اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی جانور میری والدہ کو نقصان نہ پہنچا دے، کمزور ہے، اپنا دفاع خود نہیں کر سکے گی، لہذا جانور آئے نقصان پہنچا دے، اس سے بہتر میں نے ان کو یہاں ٹانگ دیا۔ یار نبی اچھا اسے تو پتہ نہیں تھا کہ نبی، لہذا کہ میں روزانہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں اور ان کے کپڑے تبدیل کرواتا ہوں اور اسی طریقے سے ٹانگ دیا کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ جب تم کھانا کھلاتے ہو تو کچھ کہتی ہے، لب ہلاتی ہے، یہ میں سن نہیں سکا کیا کہتی ہے، تو ہنسنے لگا سامنے سے۔ کہا یہ عجیب دعا کرتی ہے، ماں ہے بوڑھی ہو چکی ہے۔ کہا نہیں دعا کیا کرتی ہے؟ کہا دعا یہ کرتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، مبارک ہو تمہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں ہی موسیٰ ہوں، پروردگار عالم نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں بشارت دے دوں کہ تم جنت میں میرے پڑوسی ہونے والے ہو۔ تو ماں باپ کی دعا ساتھ ہو تو انبیاء کے بعد والے درجے میں کیا پروردگار عالم جو ہے وہ اسے نبی کا پڑوسی بنا دے، نبی کا جو ہے وہ رفیق بنا دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی بھی ماں باپ کا اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، وہ انبیاء کے بعد والے درجے میں ہوگا، اور اسی طریقے سے جو کوئی والدین کا نافرمان ہو، فرمایا وہ جہنم میں فرعون کے بعد والے درجے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہاں پر فرعون جیسے لوگ رہیں گے، اس کے بعد والا درجہ جو ہوگا اس میں وہی لوگ ہوں گے جو والدین کے نافرمان اور معصیت کار ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ تمام والدین کی جو ہے وہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جن کے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے مل کر ایک دفعہ باآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخری روایت پڑھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ آیا رسول اللہ کے پاس ایک شخص اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ باپ کا حق یہ ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرو، اطاعت گزاری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ یا رسول اللہ ماں کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہائی ہاتھ۔ فرمایا خبردار خبردار، اس سے دور ہے کہ ماں کا تم حق ادا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اگر دنیا جتنی زندگی کیا مطلب؟ پروردگار عالم نے جب سے کائنات کو خلق کیا ہے اور جب تک کائنات باقی رہے گی، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ فرمایا اتنی زندگی اللہ تمہیں دے، پھر فرمایا کہ اور ساتھ میں تمہیں جتنے دنیا میں ریت کے ذرات ہیں اتنی زندگی دے دے، اور اب تک دنیا میں جتنے بارش کے قطرے برس چکے ہیں اور برسیں گے اتنی تمہیں زندگی عطا کر دے، اور تم اتنی زندگی اپنی ماں کی خدمت میں گزار دو، تو وہ جو ماں نے تمہیں اپنے شکم میں رکھ کر ایک دن گزارا تھا تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک دن حق ادا نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے دعا لے۔ ایک جملہ کہتا ہوں چونکہ پردیس میں، یاد رکھیے گا ماں باپ کو پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا چہرہ دکھا لے، ان کو وقت دے۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، والدین بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، ان کو پیسوں سے کیا مطلب، وہ وقت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بچپنے میں انہوں نے وقت دیا ویسے ہی جو ہے وہ بڑھاپے میں وہ وقت چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے جو ہے وہ کوئی انسان، میں نے جو ہے وہ خود بذات خود ایسے دیکھیں لوگ جو آتے ہیں مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں 6 مہینے میں ایک دفعہ چکر لگاتے ہیں، والدہ کے ہاتھ میں 1000 روپے رکھے واپس چلے گئے۔ ان کو 1000 روپے کی ضرورت نہیں حضور، ان کو تو وقت چاہیے، آپ کا وقت دے دیں۔ وقت جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ 5 منٹ، یہ جو چاہے آپ ان کے قدموں میں دولت ڈال دیں، یہ 5 منٹ چاہے جو ہے وہ انسان ویڈیو کال پر ایک چہرہ دکھا لے ہنستا ہوا، تو والدہ والد جو ہے وہ اس میں ہی خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے وہ ہمارے بچے نے ہمیں چہرہ دکھا لیا، اسی میں جو ہے وہ ان کو سکون مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ گزارش ہے، ہم چونکہ پردیس میں رہتے ہیں اور والدین چونکہ جو ہے وہ وہاں ہوتے، لہذا جو ہے وہ والدین کو وقت دیا جائے۔ پیسے ہر مہینے بھیج دینے سے ان کا حق ادا نہیں ہوتا، حق اسی وقت ادا تو بہرحال ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال جو ہے وہ ان کی کسی طور پر خدمت کی جائے اور ان کو انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ وقت دے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر جو ہے وہ والدین کسی طور پر ناراض ہو گئے تو جو ہے وہ انسان کی عاقبت خراب ہے، انسان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ رسول اللہ کے دور میں ایک شخص بھی آیا تھا اور کہا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا انسان ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے۔ رسول اللہ گئے اور رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے اور جان کنی کے عالم میں اس کی روح نہیں نکل رہی۔ رسول اللہ آئے اور رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا۔ اب دیکھیے کون کلمہ پڑھا رہا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا رسول آیا ہے کلمہ پڑھانے کے لیے، کہو لا الہ الا اللہ، زبان سے لا الہ الا اللہ ہی نہیں نکل رہا۔ رسول اللہ نے فوراً سوال کیا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ بلاؤ، آئی ماں۔ کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ جی یا رسول اللہ ناراض ہو، 6 مہینے سے ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی، 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا۔ کیوں ناراض ہو؟ اب بعض روایتوں میں جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور مجھے گالی دی تھی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی جو ہے وہ ایک وجہ تھی۔ یا رسول اللہ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، یہ مارا تھا مجھے، معاف کر دے۔ نہیں یا رسول اللہ معاف تو نہیں کر سکتی اس کو۔ کہا دیکھ اگر معاف نہیں کرے گی تو اس کی جان نہیں نکلے گی اور یہ اسی طریقے سے تیرا بیٹا تڑپتا رہے گا۔
کہا نہیں یا رسول اللہ معاف تو نہیں کرنا. کہا اچھا پکا فیصلہ کر لیا کہ معاف نہیں کرنا؟ جی یا رسول اللہ. صحابہ کو حکم دیا لکڑیاں لے آؤ. لکڑیاں جمع کی گئی, آگ روشن کرو. آگ کو جلایا گیا. کہا اسے اٹھا کر آگ میں ڈال دو. اب چونکہ ماں ہے نا بالآخر, فوراً جو ہے وہ دل تڑپ گیا اور فوراً آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اسے بعد میں بھی جلنا ہے, تو ابھی جو ہے وہ بہتر ہے کہ اسے جلا دیا جاتا ہے کہ اس کی روح تو نکل جائے. کہا نہیں یا رسول اللہ, اگر نافرمانی کی تو کیا ہوا, بیٹا تو میرا ہے اور مجھ سے جو ہے وہ بدتمیزی کر لی تو کیا ہو گیا اس میں اسے معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا, ادھر رسول اللہ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ, اس کی زبان سے فوراً نکلا لا الہ الا اللہ اور جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ماں باپ راضی نہ ہو تو انسان جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ پریشانیاں دیکھتا ہے, دنیا میں تو پریشان ہوتا ہے, آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے. خیر 3 باتیں ہو گئی. رسول اللہ نے کہا دیکھا دروازے پر لکھا ہے جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے, پڑوسی کا اکرام کرے, والدین کا اکرام کرے, اور آخری بات فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, فرمایا جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او یسکت, فرمایا اسے چاہیے کہ یا تو بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے, خاموش رہے, اس کے علاوہ نہ بولے. روایت کے جملے قیامت کے دن جہنم میں اکثریت وہی جائے گی جو زبان کی وجہ سے جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوگی. اکثریت جو ہے وہ جہنم میں وہی جائے گی جو زبان کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہے. لہذا کہا کہ یا تو خیر بولے یا تو چپ رہے. اب ایک جو ہے وہ عالم نے بڑی خوبصورت روایت پڑھی تھی کہ جناب سلمان سے پوچھا گیا اور کہا کہ اے سلمان بتائیے کہ کب جو ہے وہ انسان کو بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے. تو جناب سلمان نے فوراً کہا کہ مجھ سے اگر پوچھو تو ساری زندگی انسان کو خاموش رہنا چاہیے, لیکن اگر علی کے ذکر میں بولنے کی بات آئے تو ساری زندگی بولتے رہنا چاہیے. یا ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر آواز اللہ صلی علی محمد. بس سامعین محترم, یہی امیر المؤمنین کے فضائل کی وجہ سے بیویوں کو درباروں میں لایا گیا اور بازاروں میں پھرایا گیا. ایک روایت پڑھتے ہیں تاکہ شب جمعہ ہے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائے. والدین کا تذکرہ آیا. آپ سوچئے عام ماں باپ ہو تو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں, اگر کسی کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو تو کس درجے پر محبت ہوگی ماں کی. روایت کے جملے ہیں جناب لیلا جب حلب میں تھی, حلب سے قافلہ گزرا تو نیزے پر جناب علی اکبر کا سر موجود تھا. تو کسی خاتون نے جب جناب علی اکبر کا چہرہ دیکھا تو فوراً کہا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. جناب لیلا ماں ہے, دل تڑپ گیا, فوراً کہا کہ اس کی ماں نے تیرا کیا قصور کیا ہے, کیوں ایسا کہتی ہے کہ اس کی ماں زندہ نہ ہو. کہا نہیں اس کی ماں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, کوئی قصور نہیں کیا, لیکن میں یہ سوچتی یہ ہوں کہ جو ہماری نگاہ میں چاند جیسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا. علی اکبر معمولی شہادت نہیں ہے زادارو جناب علی اکبر کی. روایت کے جملے ہیں کہ جناب علی اکبر کی جو ولادت ہوئی ہے, ایک شخص آیا ہے مدینہ میں, آ کر کہتا ہے کہ لوگوں مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے. کسی نے کہا کہ رسول اللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے, چلے گئے, وہ دنیا سے چل بسے ہیں. تو فوراً کہا کہ مایوس ہو کر جانے لگا. تو فوراً کہا کسی نے کہ اگر تم چاہتے ہو رسول اللہ کی زیارت ہو جائے, اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو ہم شکل پیغمبر ہے, اگر تم نے اس کی زیارت کر لی تو ایسا ہی ہے جیسے تم نے رسول اللہ کی زیارت کی. آیا امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر دق الباب کیا, مولا سنا ہے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو ہم شکل پیغمبر ہے. کہا ہاں. کہا مولا زیارت کروا دیں گے؟ کہا رکو میں لے کر آتا ہوں. 2 برس کے ہیں جناب علی اکبر. امام حسین علیہ السلام لے کر آئے گود میں, اس کے بعد زمین پر کھڑا کیا. وہ دیکھتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں ویسی ہی رفتار ہے, ویسی ہی گفتار ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے کہا ایک بات بتا دے, اتنا بتا دے اگر اس کے پیروں میں کانٹا لگ جائے تو کیا برداشت کر لے گا؟ آزاداروں صداؤں کو بلند کیجیے گا, یہ معمولی مصائب نہیں پڑے جا رہے ہیں. کہا اس کے پیروں میں اگر کانٹا لگ جائے تو کیا برداشت کر لے گا؟ فوراً کہتا ہے مولا میری آنکھوں میں تیر لگ جائے میں برداشت کر لوں گا, لیکن اس کے پیروں میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا. نہ جانے امام حسین علیہ السلام نے کیوں بتا دیا. امام حسین علیہ السلام نے کہا شیخ ایک وقت آئے گا کربلا میں میرے اسی بچے کے سینے میں برچی کا پھل لگنے والا ہے. اب جو سنا تو وہ بوڑھا زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی. میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر اے شیخ تو نے فقط سنا تھا لیکن برداشت نہیں ہوا. ارے زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی, زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. بس عزادارو جب جناب علی اکبر جا رہے تھے نا, امام حسین علیہ السلام نے کہا اے علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو بیٹا مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. کہا جی بابا. ابھی جناب علی اکبر چلے تھے, دیکھا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہے. اب جو جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا, بوڑھا باپ کہتا جا رہا ہے مہلن مہلن یا بنیا,
میرے بیٹے آہستہ، میرے بیٹے آہستہ. غیرت نے گوارا نہیں کیا، فوراً گھوڑے سے نیچے آئے. بابا جان ابھی تو رخصت ہوا ہوں، بابا پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ امام حسین نے کہا علی اکبر اگر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو تجھ سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کا کیا غم ہے. کہا بابا مجھے اجازت دے. بس عزادارو جناب علی اکبر کو اجازت ملی، مجھے شہادت نہیں پڑھنی. بس منظر ذہن میں رکھیے گا، جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہے، جنگ کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام ٹیلے پر موجود ہے. امام حسین کی نگاہیں جناب علی اکبر پر. جناب فضا درے خیمہ پر کھڑی ہے، جناب فضا کی نگاہیں امام حسین پر. جناب لیلا مصلی عبادت پر، جناب لیلا کی نگاہیں جناب فضا پر. ادھر نہ جانے کیا ہوا، علی اکبر کے سینے میں برچی کا پل لگا. جناب علی اکبر گرے، ادھر علی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، فضا درے خیمہ پر گری، لیلا مصلی پر گر گئی. امام حسین علیہ السلام کبھی گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، کہتے جاتے ادعونی یا بنیا، اے میرے بچے مجھے آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. علی اکبر دیکھ قاتل ہنس رہے ہیں، علی اکبر مجھے آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں جناب علی اکبر کے لاشے پر. دیکھا بیٹے نے سینے پر ہاتھ رکھا ہے. کہا بیٹا ہاتھ ہٹانا. کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا. کہا بیٹا میں تیرا صابر بابو، ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹایا جوان کے کلیجے میں برچی کا پل دیکھا. امام حسین کا دل لرز گیا. ایک مرتبہ برچی کے پل پر ہاتھ رکھا، نجف کا رخ کیا ہوگا، کہا ہوگا یا علی ادرکنی، اور کہا ہوگا نانا یا رسول اللہ آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم اور اسماعیل کو بھی لائیے گا. اور آپ دیکھیں میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر تو نہیں بندے، ارے میری آنکھوں پہ تو پٹیاں نہیں بندی. بس عزادارو علماء کہتے ہیں امام حسین سے لاشا اٹھایا نہیں جاتا. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھیا ذرا ٹھہرو، میں آ کر مدد کرتی ہوں. امام حسین نے لاشا رکھ دیا. کہا زینب خبردار میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تمہارے پردے پر علی اکبر کو قربان کر دیا. بس عزادارو امام حسین علیہ السلام لاش علی اکبر کو خیمے میں لے کر آئے. آخری جملہ ہے عزادارو، جانتے ہیں عصر عاشور امام حسین کی غربت کو دیکھیے گا اگر محسوس کر سکے. امام حسین عصر عاشور خیمے میں آئے، ایک طرف علی اکبر کا لاشا رکھا ہے، ایک طرف جناب قاسم کا پامال لاشا ہے. میرا مولا درمیان میں لیٹ گیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، ایک ہاتھ جناب قاسم کے پامال لاشے پر، اور ایک جملہ کہا پالنے والے تیرا حسین غریب ہو گیا ہے، اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا. عزادارو جانتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام لاش علی اکبر لائے نا سب آ گئے، لیکن جناب ام لیلا نہیں آئی. امام حسین نے کہا ذرا ماں کو بلا کر لے آؤ. جناب فضا گئی خیمے میں اگر محسوس کر سکے. کیا دیکھا جناب ام لیلا ایک در خیمے سے دوسرے در خیمہ پر گرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، اور ایک ہی جملہ کہتی ہے میرے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. عزادارو جناب علی اکبر اس دنیا سے چلے گئے، نہ جانے امام حسین علیہ السلام نے کیسے غم جھیلا. پروردگار عالم ہم کو اس کا اجر عطا فرمائے. روایت کی جملے بھی ہے نا، علماء بیان کرتے ہیں کہ ملا عباس مازندرانی کربلا کے کچھ فاصلے پر تھے، دور سے گنبد امام حسین کی روشنی نظر آ رہی تھی. خدا اس ذکر کے طفیل سب کو نصیب بھی فرمائے. دور سے دیکھ رہے ہیں روشنی نظر آ رہی ہے گنبد امام حسین کی، لیکن قافلہ تھک چکا ہے، بیٹھ گیا. مولا عباس مازندرانی آئے، کہا دیکھو دور سے روشنی نظر آ رہی ہے، اگر تھوڑی سی ہمت کر لو شب جمعہ کربلا میں مل جائے گی. سارا قافلہ اٹھا، یا حسین یا حسین یا حسین کہہ کر چلنے لگا. آیا کربلا میں. اب جب امام حسین کے حرم پہ آیا آپ کیفیت جانتے ہیں، اب تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اب کوئی حسین کا ماتم کر رہا ہے، کوئی سکینہ کا پرسہ دے رہا ہے، کوئی عباس کا ماتم کر رہا ہے، کوئی علی اکبر کا ماتم کر رہا ہے. اتنے میں ملا عباس مازندرانی نے کہا مولا آپ کو کس کا پرسہ دے، جناب عباس کا پرسہ دے، آپ کو جناب علی اصغر کا پرسہ دے، بی بی سکینہ کا پرسہ دے، آپ کی بہنوں کی چادر کا پرسہ دے. مولا سمجھ میں نہیں آتا. اس کے بعد کتاب کو نکالا اور کہا کہ اس کتاب کو کھولتے ہیں، جس کا مرثیہ آ گیا وہ پڑھ لیں گے. اب جو کتاب کھولی تو علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. علی اکبر کا مرثیہ پڑھا، بہت گریہ ہوا. جب واپس پلٹے ہیں نا، آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں مسافر خانے میں، خواب میں امام حسین علیہ السلام آئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا ملا عباس تمہارے شہر میں ایک بندہ رہتا ہے، اسے میرا جا کر سلام کرنا. ملا عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، آپ اسے سلام بھیج رہے ہیں؟ مولا اس نے ایسی کیا نیکی کی ہے؟ کہا وہ میرے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھتا ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا. اس کے بعد کہا ملا عباس
عباس آئندہ شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ ملا عباس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط روایت پڑھ دی، کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں ملا عباس تم نے تو ٹھیک پڑھا ہے، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں کربلا آتی ہے، جب سے تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں میری ماں کو غش آ گیا ہے، میری ماں کو۔ آئیے سب مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العبد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین۔ یہ آنسوؤں کے ساتھ مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین۔ امام حسین جناب علی اکبر کی زیارت کے لیے مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا میرے مالک تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہماری ہدایت میں مزید اضافہ فرما، ہماری محبت معرفت اطاعت میں مزید اضافہ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآلہ